بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف، اور اس کے ماشاءاللہ سے ہم نے بہت خواہش تھی، ہم نے اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ، تجوید و تفہیم کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ اس کو ایک ادنا سی کوشش کی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی۔ الحمدللہ اللہ کی ذات نے ہمیں اس کوشش میں کامیاب کیا، اور آج ہمارا اس سورت کا، سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 12، جو کہ ہم پڑھیں گے 102 آیت سے لے کر 110 تک۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سورت کے دوران کافی ساری ایسی چیزیں ہیں مختلف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکمتیں سکھائی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں کبھی آج تک ہم نے غور و فکر نہیں کیا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا، ورنہ اتنے ہزاروں سال پہلے کی باتیں تھیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کے بیچ میں جو کہ دوسریوں نے سوال کیے تھے کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ وہ چند نوجوان کون تھے۔ تو یہاں پہ سورت کا نام ہی جو سٹارٹ ہوتا ہے کہف، بھی اسی لیے رکھا گیا کہ کہف کا مطلب ہے غار، تو غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا جو کہ چند نوجوان تھے۔ اب وہ کتنی تعداد میں تھے، یہ اللہ کی حکمت ہے، ہمیں جتنا بتایا گیا اس سورت کے دوران تو ہمیں اتنا ہی اپنے علم کے اوپر اتفاق کرنا ہے الحمدللہ۔ اور پھر وہ یہ بھی سوال کرتے تھے کہ وہ نوجوان کون تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے بادشاہ کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ کون تھا جو مشرق و مغرب تک پہنچ گیا تھا، تو ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیے۔ اسی طرح سے باغ والوں کا واقعہ پوچھا جو کہ دو دوست تھے، اور پھر ان میں سے ایک ایمان والا تھا جو اللہ پہ توکل کرتا تھا اور ہر چیز کو اللہ کی طرف پریفر کرتا تھا اللہ کی رحمت سمجھ کر، اور یہی کہتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ اور دوسرا جو تھا وہ کفر کرتا تھا، یعنی کہ اپنے مال پر اتراتا اور اپنی ہی ہر ایک چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے اور میرا حاصل و وصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ اسی بات پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ لوگ اتراتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس دنیا میں، ایک شخص وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، اور پھر وہ ذلیل و خوار ہے، یعنی دنیا میں اس کے پاس مال و متاع بھی کم ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس دنیاوی اسباب کم ہیں، جبکہ اپنے اوپر گھمنڈ کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا، بیٹوں سے نوازا، اہل و عیال سے نوازا اور اتنا کچھ عطا کیا ہے، تو قیامت کے دن بھی میرا اسی طرح سے سب کچھ فراواں ہوگا۔ یہ بھول انسان کے اندر ایک تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں بہت آسان سبق اس صورت میں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ تکبر جو ہے وہ بڑائی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، انسان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر اترائے۔ اور پھر انہوں نے آخری سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ اس صورت میں ہم نے اب تک جتنی بھی آیات ماشاءاللہ سے ہم پڑھ چکے ہیں، 101 آیات پڑھ چکے ہیں 11 رکوع میں، تو جہاں تک میں نے غور کیا ہے وہاں پہ 7 رحمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ رحمتوں والی صورت ہے، اس کو نور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن یہ پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور اس کے آگے بچھا دیا جاتا ہے، اور یہ نور کا سبب ہے، یہ قبر میں بھی ہمارے لیے نور کرے گی یہ صورت، اور قیامت کے دن بھی نور کرے گی، یعنی نور ہی نور ہے یہ صورت، یہ نور دینے والی صورت ہے۔ اس صورت کے دوران جو کہ 7 جگہ پہ رحمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، نمبر 1 تو آیت نمبر 10 میں کیا گیا، شروع میں آیت نمبر 10 میں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے رب تو عطا کر ہمیں اپنی جناب سے رحمت۔ پھر دوسری بار جو رحمت کا ذکر ہوا وہ آیت نمبر 16 میں ہوا، یَنشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِن رَحْمَتِہِ، کہ تمہارے لیے جو کچھ ہے دیتا ہے، نشر کرتا ہے تمہارا رب، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور تیسری بار جو اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا وہ آیت نمبر 58 میں ہوا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ آپ کا رب بہت
مغفرت فرمانے والا اور رحمت والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں چوتھی بار ذکر ہوا اللہ کی رحمت کا، وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور دی ہم نے اپنی طرف سے اس کو رحمت اپنی طرف سے۔ پھر آیت نمبر 81 میں ذکر ہوا پانچویں بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، وَأَقْرَبُ الرَّحْمَةِ، اور زیادہ قریب ہے رحمت کے۔ پھر چھٹا ذکر جو تھا وہ آیت نمبر 82 میں ہوا، وَرَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور رحمت جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور آخری جو کہ ہم نے کل رکوع میں پڑھا، ساتویں بار رحمت کا ذکر، وہ آیت نمبر 98 میں تھا، قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، کہ بولا یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ یہ تھے جی رحمت کے ذکر جو کہ اس صورت کے دوران ہمارے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں رحمت کا ذکر کیا۔ اور الحمدللہ آج ہمارا آیت نمبر 102 سے آخری رکوع یعنی کہ 12واں رکوع صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 102 سے دوبارہ خطاب منکرین دعوت کی طرف لوٹ گیا، اور ان منکرین اور مادہ پرستوں کی جملہ کوششیں رائگاں ہوں گی اور کلمہ حق کی کامیابی یقینی ہے۔ آیت نمبر 103 سے 106 میں انسانی کوشش اور عمل کی نامرادیوں کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی کو اپنا مقصود بنا کر اپنی پوری زندگی اسی کے حصول کے لیے صرف کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اس دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کارخانے، کاروبار، صنعت و حرفت کے میدانوں میں کوشاں ہیں اور ان کا ہر لمحہ ایسی ہی کوششوں میں بسر ہوتا ہے، اور وہ اپنے تئیں بڑا کامیاب سمجھتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے خود کو بہت کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہیں؟ اور جب پردہ غفلت دور ہوگا تو ان کو صاف نظر آ جائے گا کہ ان کی یہ کوششیں رائگاں گئیں، اور وہ اس خیال میں مگن رہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے ہمارے پاس یہ ہمیشہ رہے گا اور یہی زندگی ہے، اور یہی گمان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر کے اتنی دولت، اقتدار اور سامان یعنی دنیا کی جتنی چیز تھی جمع کر لیے، حالانکہ وہ سراسر ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا، بلکہ اکثر دنیا میں ہی اپنی ناکامیوں پر نادم ہو جاتے ہیں، اور جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو پھر ان کے ہاتھ میں عمل کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی جس نے دنیا کی خاطر دنیا کی غرض سے کیا تو اس کے آخری وقت میں اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ عمل تو ہے ہی نہیں، اب پیسہ ہے، دولت ہے، ایسی چیزیں ہیں جو کہ ساتھ تو نہیں جائیں گی۔ آیت نمبر 109 میں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کائنات ہستی میں قدرت و حکمت کی وہ جملہ نشانیاں ہیں جو النفس و آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر تم شمار کرنا چاہو تو سمندر روشنائی بن جائے، تب بھی ان کو قلم بند کرنے کے لیے تم عاجز ہو جاؤ اور ان کو شمار نہیں کر سکو گے، یعنی اگر سمندر میں جتنی بھی پانی ہے سمندر کا وہ سارا کا سارا اگر سیاہی بن جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے علم کا شمار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر سمندر کی تمام جتنا بھی پانی ہے اگر وہ سیاہی بن جائے اور جتنی زمین پر درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور اللہ کے علم کا احاطہ کرنے لگیں تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو نہیں پا سکتے۔ آسن البیان سے کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ حسیبہ آیت نمبر 102 میں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، حسیبہ بمعنی ظنہ کے یہاں پہ لیا گیا ہے گمان کیا ہے، اور عبادی میرے بندوں سے مراد ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور استفہام زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی غیر اللہ کے یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی اور کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے، میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور ان کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں لیکن بزعم خواہش سمجھتے ہیں، یعنی ان کو ایسے لگتا ہے اپنے زعم پر، اپنے گمان پر وہ اس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟
مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں صحیح بخاری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں۔ یہ قول راجح ہے۔ اس کی تائید مابعد والی آیت سے بھی ہو رہی ہے، یعنی مصداق اول تو کفار ہی ہیں۔ پھر جس کا حاصل یہ ہو اور اس کے عموم میں خوارج، اہل بدعت اور ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں مزید وعیدیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ بیان کی جا رہی ہے۔ رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ آیات تشریعہ بھی ہیں جو اس نے اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہیں اور اپنی کتابوں میں نازل کی، اور پیغمبروں نے ان کی تبلیغ و توضیح کی۔ اور رب کی ملاقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کرنا ہے۔ قیامتی وزنا سے مراد یعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، یا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے کہ جس میں ان کے اعمال تولے جائیں، اس لیے کہ اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نام اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی، جبکہ ان کے نام اعمال میں حسنات سے بالکل خالی ہوں گے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کی تلاوت فرماتے رہے۔ اس صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ الفردوسی جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ فردوس کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہاں سے جگہ کا بدلنا نہیں چاہے گا، یعنی اہل جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے کلمات ہیں، اس کی حکمتیں اور وہ دلائل براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں، یعنی دلائل پیش کرتے ہیں۔ انسانی عقلیں ان کا سب کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں، یعنی جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں وہ سب سیاہی میں بدل جائیں، قلم گھس جائیں اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکیں گی۔ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مروع ایام کی تبیض تمہیں پڑی ہوئی تھی، یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ سب کا معبود صرف ایک معبود ہے۔ عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبی کے مطابق کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جہاں پہ آخری آیت آ رہی ہے یہ سورت کا، جہاں پہ تکمیل ہوتی ہے، دو چیزیں بہت واضح طور پہ بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی حبط الاعمال انہی عملوں کو ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ اور اس صورت کی آخر میں دو چیزیں نفی شرک کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں لوگ، یعنی اتنا مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت روا بنا کے اور پکارتے ہیں، تو اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اور آیت توحید جو کہ سب سے بڑی آیت ہے یہ، جس میں توحید کی اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، کہ آپ کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہی ہوں تمہارے جیسا، بس فرق یہ ہے یعنی افضل البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام انسانوں کی مانند عام انسان نہیں لیکن بشر ہی ہیں۔ اسی طرح جیسے عام بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے دنیا میں تخلیق کر کے پیدا کیے گئے، اور لیکن اللہ نے ان کو افضل بنایا، اور فرق یہ رکھا کہ یوحی کہ وحی کی جاتی ہے ان کی طرف، اور ساتھ میں یہ چیز اسی لیے ادھر بشر کا ذکر کیا کہ آپ تو بشر ہیں، ساتھ میں کہہ دیا کہ آپ خود کہیں لوگوں سے کہ میں تو ایک بشر ہوں، اور معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، الہ جو ہے تمہارا یعنی جو عبادت کے لائق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ ساتھ ہی پھر یہی کہ تم ایسے عمل کرو
تو وہ نیک عمل ایسے ہیں جو کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا. جن اعمال کی قبولیت ہوگی وہ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح توحید پر قائم زندگی عطا فرمائے. جتنی سانسیں چل رہی ہیں ہمیں ہر قسم کے شرک، ریا، دکھاوے سے پاک و صاف زندگی عطا فرمائے، کیونکہ معمولی سی ریا بھی جو ہے نا وہ بھی شرک بن جاتا ہے، اور معمولی سا تکبر جو ہے تو وہ بھی شرک، یعنی اپنی ذات میں اتنا محب ہو جانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور شرک کے لیے معبودان باطلہ کے پاس ہی جانا ضروری نہیں، بلکہ اپنے نفس کا شکار ہونا بھی. ہر وہ بات جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے اور اپنے نفس کی ماننا، یہ بھی شرک ہو گیا. یعنی ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اس کی نافرمانی میں جا کر کسی ایک کی، چاہے وہ اپنی جان کی ماننی یا کسی بھی اور چیز کی، تو وہ شرک میں ہی آ جاتا ہے. الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری مختصر تفسیر رکوع نمبر 12 کی. اور اب ہم ان الفاظ کے معنی جو ہیں لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں ان کی وضاحت کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ تعالی ان آیات کی تطبیق کریں گے، کیونکہ آیت نمبر 102 سے ہمارا آج کا جو رکوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے 110 تک، یعنی 9 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا، پھر، حسیبہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. حسبن سے وہ گمان کرتا ہے. الذین آگے جمع آ رہی ہے، الذین اس لیے ہم گمان کرتے ہیں، صیغہ تو واحد کا ہے لیکن آگے اسم موصول جو ہے وہ جمع کا آ رہا ہے. وہ جنہوں نے، اس لیے ہم حسیبہ کا معنی کریں گے وہ گمان کرتے ہیں، وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا. یہ بھی فعل ماضی کا مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا. ان یہ کہ یتخذوا بنا لیں گے. ان نے کیا کیا؟ یتخذون کا نون ڈراپ کر دیا ہے. عبادی میرے بندوں کو، عباد عبد کی جمع، عبادی یا متکلم اس کے ساتھ میرے بندے. من دونی میرے علاوہ، اولیاء کارساز. انا دو لفظ اکٹھے ہیں، انا اور نا ضمیر، اور انا حرف ناسبہ. انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کیا ہم نے، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے. کافرین فاعلین کے وزن پر ہے، اسم فاعل ہے. نزلاً ضیافت، مہمانی. نزل کہتے ہیں یعنی طعام یا ضیافت کا کھانا جو ہوتا ہے، مہمانی کا کھانا، اس کو کہتے ہیں نزلاً. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، حل کیا، حل استفہامیہ ہیں. ننبئ ہم بتائیں آپ کو، ہم خبر دیں آپ کو. جمع متکلم کا صیغہ ہے. ننبئکم آپ کو، تم سب کو ہم بتائیں تمہیں، بالاخسرین جو بڑے خسارے میں ہیں. اخسرین افضلین کے وزن پر ہے، با حرف جارہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی جری حالت ہے. اعمالاً عملوں کے لحاظ سے، عمل کی جمع ہے اعمال، عملوں کے لحاظ سے. الذین وہ لوگ جو، ضل برباد ہو گئے یا ضائع ہو گئے، سعیہم ان کی کوششیں، ان کی سعی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. وہم اور وہ، یحسبون وہ خیال کرتے ہیں، فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یحسبون، انہم کہ وہ یا بے شک وہ، یحسنون اچھا کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، بھلا کر رہے ہیں. صنعاً کام، صنعا کہتے ہیں کاریگری کو، صنعت بھی اسی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کاریگری کرنا یا بنانا یا اچھا کام کرنا. صنع یصنع کا مصدر ہے یہ، صنعاً صنعاً. اولئک یہی لوگ، الذین وہ ہیں جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بآیاتی آیت کی جمع آیات ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کا کفر کیا، انکار کیا. ربہم اپنے رب کی، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا. فحبطت پس ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال. فلا پس نہیں، نقیم ہم قائم کریں گے. قام یقیم سے ہے، اقامتن سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. نقیم پس ہم نہیں قائم کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، وزنا کوئی وزن، کوئی
قدر و منزلت، یعنی کوئی ان کے ایسی چیز جو بھار تول ہوگا. ذالکا یہ جزاؤہم بدلہ ہے ان کا، یہ بدلہ ہوگا ان کا جہنم، ان کا بدلہ کیا چیز ہوگی؟ جہنم. بیما بسبب اس کے جو کفرو کفر کیا انہوں نے، اور اتخذو بنا لیا انہوں نے، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اتخذو بنا لیا انہوں نے آیاتی میری آیتوں کو، ورسولی اور میرے رسولوں کو. رسول جو ہے رسول کی جمع ہے رسول، اور یہ جو ہے وہ میری، ٹھیک ہے، میرے پیغمبروں کو حضون ہنسی مذاق. ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو وہ ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے انہوں نے، الصالحاتی نیک. آمنو اور عملو دونوں فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں. کانت ہیں وہ، لہم ان کے لیے، جنات. اب یہاں جنت کا ذکر ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کانا کانو سے کانت، ٹھیک ہے. کانت جنت کے لیے، جنات باغات الفردوس، الفردوسی فردوس کے باغ ہیں، یعنی اوپر والے طبقوں کے جو باغ ہیں وہ. نزولن مہمانی، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا ان میں، لا یبغون لا نفی جو ہے داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب پر. لا یبغون نہیں وہ چاہیں گے، انہا وہاں سے، حیولن جگہ بدلنا، یعنی تبدیلی کرنا یا پلٹنا. یہ مصدر ہے حیولن جگہ بدلنا. ماحول بھی اسی سے ہوتا ہے. ماحول کہتے ہیں نا جگہ، جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو کہتے ہیں ماحول بدل گیا، ماحول چینج ہوا ہے. تو انسان کی جو ادھر ادھر جانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا ماحول جو ہے اس کی چینجنگز کو کہتے ہیں حیولن. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لو اگر، کانا ہو فعل ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ کانا، البحر سمندر، مدادن روشنائی، لکلماتی باتوں کے لیے، کلمات کے لیے، گفتگو کے لیے، ربی میرے رب کی، لنفیدہ تو ختم ہو جائے. نفیدہ بھی سمیع کے وزن پر ہے، فعل ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ، ختم ہو جائے. نفتن کہتے ہیں، تنفدہ بھی اسی سے آگے آ رہا ہے، ان تنفدہ، ٹھیک ہے. ماضی مضارع دونوں، نفیدہ تنفدہ، تنفدو ہے وہ ان نے اس کو منسوب کر دیا ہے کہ وہ تمام ہوں، نبٹ جائیں، یا باتیں تمام ہو جائیں، ختم ہو جائیں. سم ان سے ہے، نفادن اس کا مصدر ہے مضارع واحد کا غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے تنفدو. قبل پہلے، ان یہ کہ، تنفدہ ختم ہوں، کلماتو کلمات یا باتیں، ربی میرے رب کی، ولو اگرچہ، اور اگرچہ، جئنا لے آئے ہم، بمثلہ اسی جیسا، اور مددن مدد کو، یعنی اتنا ہی ہم ان کی اور مدد کو لیں، جتنے سمندر ہیں دنیا میں اتنے ہی اور لے آئیں، ان کی مدد کے لیے اور بھی لے آئیں تو بھی یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے نہیں کہ، انا میں، بشرن سوائے اس کے نہیں جو کہ میں ہوں کیا، بشرن بشر ہوں ایک، مثلکم تمہاری ہی طرح کا، یوحا وحی کی جاتی ہے. فعل مضارع کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے یوحا، اصل میں یوحیو تھا لیکن یہ تعلیل کی گئی ہے، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، الہ اور یا متکلم دونوں جو ہیں، یا ضمیر اس کے ساتھ ہے، الیہ میری طرف، انما کہ صرف، الہکم تمہارا معبود، الہن معبود ہے، واحد ایک ہی، صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے. اور یہ ایک مومن کے لیے آپ دیکھیں کہ پوری صورت میں آیت توحید صرف ایک ہوتی ہے. ایک مومن کے لیے کتنی بڑی یہ آیت ہے. آیت توحید جو ہے یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، شرک سے پاک زندگی گزارنا. اور پوری صورت پڑھ لی، آخر میں اس کے اختتام آیات میں اب ذکر کیا آ گیا کہ یہ سارا کچھ پیچھے کس لیے بتایا گیا ہے، جتنے بھی واقعات درج کیے گئے ہیں صورت کے دوران، کس لیے کہ تمہارا معبود یعنی عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، تو تم اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی کی خاطر زندگی بسر کرو. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ پوری صورت میں ایک یا دو آیات، لیکن سورہ اخلاص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس کی 4 ہی آیات ہیں، چاروں ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دیتی ہیں، اسی لیے اس کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے اور اس کو تہائی قرآن مجید کا بھی درجہ دیا گیا ہے.
آگے دیکھیے فمن پس جو شخص کانا ہو یرجو وہ امید رکھتا لقاء ملاقات کی ربی ہی اپنے رب کی اپنے پروردگار کی پھر لیعمل چاہیے کہ وہ عمل کرے. لام نے کیا کیا ہے یہاں پہ اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے لام نے اس کو جزم دے دی ہے لیعمل لام امر ہے یہ چاہیے کہ وہ عمل کرے عملاً عمل کرنا صالحاً نیک اور لیعلمو چاہیے کہ عمل کرے سم ان سے ہے عمل ان سے اس کا عمل ٹھیک ہے اس کا مصدر ہے امر واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے ولا اور نہ یشرک وہ شریک ٹھہرائے وہی لی عمل کی وجہ سے لام امر کی وجہ سے آگے یشرک جو ہے لا یشرک لا نہیں بن گیا کہ نہ وہ شریک کرے بعبادتی اپنے عبادت میں ربی ہی اپنے پروردگار کی احدن کسی ایک کو اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آرڈر دیے گئے ہیں آخر میں آ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بشر تسلیم کرتے ہوئے اور ان کی نبوت کو تسلیم کریں کیونکہ سنت کے بغیر جو ہے انسان کی زندگی نہیں ہے اور اللہ کا حکم ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ جس نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا تو وہ بھی مسلم نہیں ہے. لیکن الہکم الہ واحد معبود یعنی عبادت کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. الحمدللہ جی یہ تھی الفاظ کی لفظی ترجمہ اور وضاحت. اب ان آیات کی تطبیق کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. افحسب میں آپ نے باریک رکھنا ہے اور لذین میں ذال پہ نرمی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. کفرو میں مد منفصل جائز ہے اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. این یتخذو میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے. زو میں آپ نے خواہ کو پور پڑھتے ہوئے زو میں آپ نے واو مدہ دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور ساتھ میں اس کو 2 حرکتوں برابر لمبا بھی کرنا ہے. اسی طرح عبادی میں بھی الف مدہ یا مدہ ہونٹوں کو نیچے کریں پست کریں. دی کہتے وقت 2 کاؤنٹ کرنے صرف. اسی طرح میں دونی میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی اور آگے واو مدہ کے بعد مد منفصل جائز علل یائی پیچھے علل واوی واو مدہ کے اوپر آ رہی ہے ادھر یا مدہ کے اوپر آ رہی ہے. اور اولیاء میں مد متصل واجب 5 کاؤنٹ کرنا ہے اسے. پھر آگے انا میں بھی غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور نا پر مد منفصل جائز اسے بھی 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اعتدنا میں حمزہ اور عین دونوں کی آوازوں میں آپ نے ڈفرنس کرنا ہے. بس یہاں پہ عین کی آواز رک جائے گی. نہیں کہنا آپ نے آگے جو ایکسٹرا آواز کلکلا کی بنا دیتے ہیں آپ وہ نہیں کرنی ٹھیک ہے. تد اب دال کے اوپر کلکلا کرنا ہے. یہ رکے گی اور تد یہ کلکلا کرنا ہے. تدنا جہنم غنہ واجبہ ہے. آگے کافرین الف مدہ یعنی الف مقصورہ ادا کرنا ہے. نوزو نزو نہیں ہے نوزو نون کے اوپر بھی ضمہ ہے زائی کے اوپر بھی آگے وقف ابدال کریں گے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنے کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ استفہامیہ ہے سوالیہ ہے کہ کیا وہ اس طرح خیال کر رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ اوروں کو بھی جو ہمارے ہی بندے ہیں اگر ان کو معبود بنا لیں گے تو ہم ان سے کوئی چیز نہیں یعنی کوئی سوال نہیں کریں گے یا ہم ان سے ناراض نہیں ہوں گے. انا اعتدنا جہنم یہ ان کا پھر دیکھے ساتھ ہی انجام کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا.
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. قوف کو پر پڑھیں گے لیکن لام باریک رہے گا. قل نہیں کہنا قل. قل قوف پر ہوتے ہوئے آگے لام باریک ہو جائے گا. آگے ننبئی ننبئ اسے با کی کسرہ اور تشدید دونوں ادا کرنے. کم میں اخفاء شفیع کرنا ہے. میم ساکن کا قاعدہ اور اخ میں حمزہ باریک ہے. خو کو پر پڑھنا ہے. اخ اخ پہلے سے اوخ نہیں کہنا. منہ بھر کے حمزہ کو نہیں پڑھنا. حمزہ باریک اٹھائیں گے اور خو کو پر بیچ میں کریں گے. اخ اخ سرینا آگے سین بھی باریک رہے گا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دلہ میں دعات کو پر پڑھنا ہے. لام کی صرف تشدید ادا کرنی ہے. لام کو پر نہیں کرنا. دولو نہیں کہنا. دولہ دولہ بس ایسے. سعیوہم میں بھی ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ضمہ ادا کیجیے. میم ساکن کا قاعدہ ہے اظہار شفیع اس لیے لمبا نہیں کرنا بس جلدی سے پڑھ جانا ہے. اور دنیا میں اظہار مطلق ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن بھی ہے اور یا بھی لیکن قاعدہ ہمارے پاس کیا ہے ایک لفظ کے اندر کی شرط ہے اس لیے ہم یہاں پہ دنیا نہیں کہیں گے دنیا نون کو ظاہر کریں گے اظہار مطلق کریں گے. وہم یحسبون میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع اور آگے غنہ واجبہ ہے. پھر ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع اور سون آ میں صاد کو پر پڑیں گے. نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آپ نے اس آیت کے بیچ میں ہا اور ہا دونوں میں ڈفرنس. حیا میں ہا باریک ہم میں ہا پر. اسی طرح یحسبون میں ہا باریک انہم میں ہا پر ہے. ٹھیک ہے دونوں کا فرق کیجیے گا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی جن کی کوششیں دنیا میں ہی برباد ہو گئیں اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. اولئک میں مد متصل واجب ہے. آگے الذین کفروا میں یا مدہ اور واو مدہ اور بیااتی میں بھی دونوں کو الف مکسورہ کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے ربہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع. لقاء میں لام کی آواز کسرہ ہے باریک رکھے گا اور قا میں آپ نے مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کرنا ہے. قاف پر الف پر ہے. آگے فحبطت قا پر پڑھیں گے تا پہ حمز کریں گے. اعمالہم میں آپ نے اعمالہم میں ہم نے حمزہ اور عین کی آواز میں ڈفرنس کرنا ہے اور لام اور ہم دونوں پہ ضمہ ہے. ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجیے. میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے لمبا نہیں کرنا. لہم میں بھی اس کو اظہار شفیع ہی کرنا ہے. نقیم قاف کے اوپر آپ نے جو ہے یا مدہ کھینچنی ہے قاف کو پر پڑھتے ہوئے. فلا نقیم نہیں کہنا. لام کے اوپر دیکھ لیجئے کہ لام کے بعد کیا ہے الف مدہ ہے اوپر زبر ہے اس کے آگے الف بھی ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے کیونکہ پس ہم نہیں قائم کریں گے. یہ ہے اگر آپ فلا نقیم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہے کہ البتہ ضرور قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن ان کے اعمال کو بھاری کر دیں گے. یہ معنی بالکل چینج ہو جائے گا اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے انڈر لائن کر لیجئے. یہ آپ کی میجر غلطی ہے جو کہ زیادہ تر بہنیں کر جاتی ہیں. آگے قیامتی میں بھی قوف کو پر پڑھنا ہے. وزنا میں زائے میں سیٹی کی آواز آئے گی. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. ہی میں مد ہماری صلہ صغرا ہے اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے لازم. ٹھیک ہے فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامة وزنا.
یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہمارے پروردگار، اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے بھی کچھ وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ ذالکہ نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ جزاؤہم میں بھی مد متصل واجب ہے، آگے ہوم میں اظہار شفی، جہنم میں غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بما کفروا الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کریں، اور واتخذوا میں مد منفصل جائز ہے علی الواوی۔ آیاتی و رسولی دونوں جگہوں پہ آپ نے یا مدہ کی آواز پست کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنی ہے، کھینچنی ہے، ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے آواز کو کھینچنا ہے 2 حرکتوں کے برابر۔ آگے حضو وا میں آپ نے ہا اور زائے دونوں کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اس میں آیت میں تقریباً آپ کو سارا ہی آتا ہے، غنہ واجبہ ہے انہ میں، اور آمنو میں الف مدہ واو مدہ، پھر آگے الصالحات کو آپ دیکھ لیجئے، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اور وعاملوا الصالحات نہیں ہوتا، وعملوا الصالحات، صاد کی آواز کو آپ نے پر رکھنا ہے، کانت پہ تا پہ حمز کرنا ہے، لہم میں اظہار شفی ہے، اور جنہ میں غنہ واجبہ اور الف مدہ۔ آگے پھر دوس میں پھر رو ہماری مرقق ہے، باریک پڑھنی ہے، دو میں پھر دوس نہیں ہے، پھر دوسی واولین ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پورے قرآن مجید میں شرط یہی لگائی گئی ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے حال میں تو رب کی ذات نے ہمارے پر انعام کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں شرط ساتھ لگائی گئی ہے کہ عمل بھی کرنا ہے اس کے اوپر۔ جب تک آپ اللہ کے حکموں کو سننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہے کچھ بھی، پھر جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، اور ان باغوں میں سے کیا 1-2 دن کے لیے مہمانی ہوگی؟ نہیں۔ آگے دیکھیے ذرا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، خو کو پر پڑھیں گے، آگے فیہا میں یا مدہ اور الف مدہ، لا یبغون، لا کو الف مدہ کو منہ کھول کے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یب میں با پہ قلقلہ کرنا ہے، اور غین کو آپ نے ادنا حلق سے پر آواز نکالنی ہے، عنہا میں اظہار حلقی ہے، اور حولا کا پہلے عنہا ہے، ہا موٹا ہا پڑھنا ہے، سینے کی جانب اقصے حلق سے آپ نے ادا کرنا ہے، اور حولا یہ وسط حلق سے ادا ہوگا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان باغات میں وہ رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے، یعنی اپنا ٹھکانہ وہاں سے کبھی بھی بدلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ یہاں پہ ہمارے پاس قوف کو پر پڑھیں گے اور لام لام میں ادغام ہو جائے گا، آگے واو لین ہے، اس کو دونوں ہونٹوں کو ناتمام کول کرتے ہوئے ادا کریں گے، بحرو میں ہا وسط حلق سے، اور را کو مرقق ہے، را مفخم ہے ہماری، را کو پر پڑھیں گے، آگے مدادل کلماتی میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، پھر رب بی میں را مفخم ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، با پہ تشدید ادا کرتے ہوئے یا مدہ کو خوبصورتی سے ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے،
پھر قبل میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور وہاں پہ قلقلہ کرنا ہے. دونوں جگہوں پہ نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے, 2 کاؤنٹ کریں. اور آخر میں ہمارے پاس جئنا میں ولو نہیں ہے, یہ ولو جئنا, او کی آواز آنی چاہیے آپ کا ساؤنڈ, ٹھیک ہے. ولو جئنا, جی کو آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے اور نا پورا 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. الف مدہ کی آواز ہے, منہ کھول کے ادا کیجیے. ولو جئنا نہیں ہے, ولو جئنا بمثلی, مثلی میں سا ہے اور آپ نے سا میں نرمی رکھنی ہے, سیٹی کی آواز نہیں لے کے آنی. ہی میں مد صلہ صغرا ہے, اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں سے لکھنے کے لیے سیاہی ہوں تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائیں گے, اگرچہ ویسے ہی اور سمندر اس کی مدد کو لائیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل میں قاف مفخم ہمارے بورڈ پڑھیں گے, رفع مستعلیہ میں سے ہے, اور انما میں غنہ واجبہ پھر آگے مد منفصل جائز ہے. انا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں اس کو ہم نون کا الف ڈراپ کرتے ہیں کیونکہ یہ نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ لفظ پروناؤنسیشن اس کی انا ہے, انا نہیں ہے. بشر مثلکم میں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے, ادغام بالغنہ کریں گے. اور میم ساکن کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی. یوحا میں یوحا نہیں ہے, یو پہلے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے 2 کاؤنٹ کریں, اور ہا میں مد منفصل جائز ہے, 4 کاؤنٹ کرنی ہے. آگے پھر ہمارے پاس الیہ, یا کے اوپر تشدید ادا کریں لیکن اس کو جیم یا شین کا ساؤنڈ نہیں دینا ہے. الیہ الیہ الیشا نہیں کہنا ہے, ٹھیک ہے. انما میں وہی ہمارے مد منفصل آ رہی ہے, اور الہکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی. ہم واحد میں ادغام مع الغنہ کریں گے, 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. فمن کانا میں اخفا حقیقی ہے, اور یرجو میں را مفخم ہے ہماری, اس کو جو میں بھی واو مدہ ہے. لقاء میں مد متصل واجب ہے, اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. رب بھی میں را مفخم ہے, اور ہی میں مد صلہ صغرا ہے, اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے عملا میں اخفا حقیقی ہے, 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اور صالحا میں صاد بھی پر ہے, الف بھی ہا باریک رکھیں گے اور ادغام الغنہ کر دیں گے یہاں پہ. ولا یشرک, اگر آپ ولا یشرک پڑھیں گے, دیکھیں میں بار بار آپ کو تاکیدن کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ ابھی تک کافی ساری بہنوں کا میں سنتی ہوں جب, تو یہ مسٹیک آپ کی آ رہی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. ولا یشرک کہ نہیں وہ شریک کرتے, اور اگر آپ پڑھیں گی ولا یشرک تو پھر ہے کہ البتہ وہ ضرور شریک کرتے ہیں, جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں, تو یہ بالکل اپوزٹ بات مانا بدل جاتا ہے. ولا یشرک ہو نہ وہ شریک کریں گے عبادتی میں. آگے رب بھی ہی, یہاں پہ ہمارے پاس مد صلہ کبرا ہے, ہاں ضمیر کے ساتھ آپ دیکھیں آگے حمزہ موجود ہے, اس لیے یہاں پہ اس کو 4 کاؤنٹ کریں گے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک,
اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورت جو ہے تکمیل ہوئی تجوید و تفہیم کے ساتھ۔ اب آپ اس کا آخری خطوط جو ہے اس کو ایک بار کمپلیٹ سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے اس پاک کلام کو قبول فرما لے۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے، حالانکہ حالات میرے جو ہیں اتنے موافق نہیں ہوتے، یعنی جس کنسنٹریشن کے ساتھ میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ گھر، بچے، ارد گرد ماحول ایسا ہے، یعنی گھر ہے، یہاں پہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، تو اپنی طرف سے میں پھر بھی پوری کوشش کرتی رہی ہوں کہ پوری تجوید و تفہیم کے ساتھ اور احسن طریقے سے آپ کو اللہ کا یہ کلام جو ہے، بہت ہی مقرب صورت ہے، سورہ نور جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو سورہ نور ہے، اور یہ صورت ہی ایسی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ نور ہی نور ہے، زندگی میں بھی پڑھنے والوں کے لیے نور کر دیتی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی باتیں اتنی واضح طور پہ آیات مبارکہ اور جو پیشن گوئیاں ہمیں کی ہیں، جو آیات مبارکہ ہمیں سمجھائی ہیں، جو حکمت کی باتیں ہماری زندگی میں آشکارا کی ہیں، یعنی ہمیں نور بصارت عطا کی ہے، یہ فہم ہمیں پہلے نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مقبول فرما لے۔ جو غلطی خطا ہوئی اس کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، سمجھنے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمیں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، اور اپنی بارگاہ میں ہماری اس چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو مقبول فرماتے ہوئے اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہم نے جو باتیں اس کے دوران سیکھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔